السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور آج کی رات یقیناً مقدر جگانے کی رات ہے، جاگنے کی نہیں، مقدر جگانے کی رات ہے۔ اور کافی دیر سے ماشاءاللہ مجھ سے قبل امام و خطیب مسجد شمال مولانا حافظ بخاری نواز رضا قادری مدثر اللہ علیہ کا بھی آپ نے خطاب سنا ہے، اور مقرر شعلہ بیان، درد اہل سنت رکھنے والے، سنیوں کا درد رکھنے والے جناب محمد عمر قادری صاحب کا بھی بیان آپ نے سنا۔ تفضیلیوں یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہنا چاہ رہے، کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، پروف ہے، ایسا نہیں، اور اپنے آپ کو درگاہ اجمیر شریف کا خادم بول رہے ہیں، تو اس پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اور یہ آپ سے لڑائی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ جو تھا وہ لوگ بھی کھل کر یوٹیوب پر آ کر بیان کر رہے ہیں، کھل کر ویڈیو پہ کھل کر لائیو آ کر بیان کر رہے ہیں، تو ہم کیوں، جب تم اگر کوئی بندہ غلطی کرے گا تو ہم تو بھی بولیں گے نا، اور عوام کو ذمہ داری ہے بولنے کی، عوام نہیں، علماء بولیں گے، برابر بولیں گے، ٹھیک ہے، ذرا بات چیت وغیرہ مت کریے مزید میں۔ اور ماشاءاللہ قصیدہ معراجیہ جو جناب شیخ جیلانی صاحب بھی پڑھے، آپ نے وہ بھی سنا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھے ہوا قصیدہ معراجیہ، معراج پر جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اشعار آپ نے سنا۔ اور جو پیلی ٹوپی میں آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا نام صوفی صادق حسین صاحب ہے، اور الحمدللہ یہ جو ہے ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، تو آج بھی ہمارے یہاں تشریف لائے، اور میرے ڈے واجب جو ہے سید نوید قادری صاحب جو نائب امام بھی اس مسجد کے، اور الحمدللہ نظامت بھی کرتے ہیں، اور میرے پیٹ پیچھے غیر حاضری میں تقریباً مسئلے جمعہ پڑھانے کے ذمہ داری بہت ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ، جو لوگ یہاں رہ کر ہمارا مقصد دین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور لوگوں کو صحیح دین بتانا ہے، سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، اور جو ہمارے ساتھ مل کر خدمت ساتھ دے رہے، آپ سب بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا بنائے، دکھاوا، ریاکاری، تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کرسیوں پہ اس لیے بٹھایا گیا کہ جو جیسے ہوتا ہوں اسی عزت دینے کا حکم اسلام میں ہے، عزت دینے کا حکم ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہو یا نابخواہ ہو یا علماء ہو یا سید زادے ہو، تو ان کو عزت دینے کا حکم ہے۔ اور جو بیچارے سید، اگر اس مجمع میں کوئی بیٹھے ہوئے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ کو کہ میں جو اونچائی پہ بیٹھا ہوں آپ کے نانا کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ جو مقام ملا ہے اپنے نانا کی وجہ سے ملا ہے، بس دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو میں بٹھانے سے، تو جو اگر مجمع میں کوئی سید ہے تو آپ دل سے بالکل مجھے معاف فرمائیں۔ تو کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے، آج بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر طور پر معراج مصطفیٰ کے اہم عنوان، اہم ٹاپک پر، میں سمجھتا ہوں سبحان اللہ، میں جو آیت پڑھی ہے یہ بھی جو ہے اکثر آپ آیت مبارک سبحان الذی سنتے ہیں، لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حبیب، ہم نے معراج کرائی صرف اس لیے
معراج کے ذریعے تاکہ لوگوں کے ایمان کو آزمایا جائے. یہ آیت ہے، یہ آپ کے اور ہمارے ایمان کا امتحان ہے. اور جو اللہ اور رسول پر یقین رکھتا ہے بغیر چیز کے مان لیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ لے کر چلتا ہے. اور جو آج بھی ابو جہل جیسے نظریہ ذہن میں رکھتا ہے تو وہ سوچ رہے کیسا آئے کیسا گئے کیسا ہے کیسا گئے. لیکن اصل میں یہ آیت بتا رہی ہے یہ ایمان والوں کا امتحان ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے جب میرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا، کیا کہا سرکار کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، توحید کی بات کی. کون اللہ؟ جو آسمانوں کو بنانے والا. کون اللہ؟ جن نے چاند تاروں کو بنایا. کون اللہ؟ جو موسموں کو تبدیل کرتا ہے. کون اللہ؟ جو سمندر کو پیدا فرماتا ہے. کون اللہ؟ جو ساری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے. تو اس رب کی توحید کو ہمارے آقا نے جب اعلان فرمایا، دیکھیں معراج پر وہی شک کر سکتا ہے جو رب کی طاقت پر یقین نہیں کرتا. کیونکہ اگر آپ معراج کی جو پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی نازل ہوئی ہے جس میں اللہ اپنا سبحان، پاک ہے وہ ذات، یا اگر آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے یہ کیا اللہ لے کر گیا اپنے بندے کو، اللہ ہو اللہ لے کر گیا، یہ لفظ نہیں آیا. اللہ اپنا نام نہیں لیا ڈائریکٹ، اللہ ہو اللہ ہے جو نبی کو لے کر گیا، یہ نہیں کہا. غور سے. اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کریم لے کر گیا، یہ بھی اللہ کی صفت ہی نام ہے. کریم، رحیم، جبار، ستار، قہار. اللہ نے ان صفتوں ان ناموں کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا؟ سبحان، پاک ہے وہ جو لے کر گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پاک کیا؟ ہر عیب سے پاک. مجھے کمزوری جو ہے نا، کمزوری کسی بندے میں اگر کمزوری ہے تو کمزوری جو ہے عیب ہے. ٹھیک ہے، کمزوری کیا ہے؟ عیب ہے. اور اللہ فرماتا سبحان، عیب سے پاک ہو. تو سبحان نہیں بتا رہا ہے کہ لے جانے والا پاک ہے. کس سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر چیز سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ڈائریکٹ اللہ لے کر گیا، یہ نہیں کہا کریم لے کر گیا، رحیم لے کہا سبحان لے کر گیا، جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے. ایک اگر ساری سبحان کو سمجھ جائے تو بات پورا میرا سمجھ میں آ جائے کیسا ہے کیسا ہے. اور دوسرا لفظ، دوسرا جو حضور کو اپنی طرح سمجھتے نا، معاذ اللہ اپنی طرح سمجھتے، وہ لوگ بھی معراج کا انکار کرتے جو وہابی ابد عقیدہ آج بھی جو ہے اپنے مسجدیں بند کر بیٹھے ہوئے ہے نا. آج کی رات تبلیغی جماعت، وہابی جماعت یہ رات کے کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ایسا دن نہیں ہے، اس لیے وہ اس رات کو کوئی تقریر نہیں کرتے، تقریباً مساجد بند کر کر وہ گھروں کو چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کو اپنی طرح قیاس کیا. اب مجھے بتائیے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مثال، جلال الدین رومی یہ تصوف کے بہت بڑے امام عارفین ہیں. آج بھی اولیاء اکرام ان کی کتاب مثنوی شریف پڑھتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان پڑھ کر درس دیتے ہیں. مثنوی شریف میں موجود ہے کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس طوطا تھا، وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اس نے بڑی اچھی ٹریننگ دی تھی طوطے کو، بڑی اچھی باتیں کرتا تھا. تو اس طوطے کی باتیں سننے کے لیے لوگ آتے تھے، اس کے بہانے جو ہے گراہک بھی ہو جاتا تھا، کاروبار بھی ہو جاتا تھا. اس طوطے کے بولنے سے اس کے کاروبار میں لوگ آتے، اس طوطے سے بات کرتے، سنتے، اس کی بات اچھی لگتی تو سمجھتا کہ لوگ کاروبار بھی ہوتا. ایک دن وہ طوطے کو رکھ کر کہیں کام سے گیا ہوا تھا تو اچانک بلی آئی اور طوطے پہ جھپٹا مارے. تو یہ طوطا جو ہے ادھر ادھر اڑتے اڑتے پنجرے تک گیا تو اس کے مالک کی دکان میں کچھ سامان تھا وہ گر گیا. اب جب وہ مالک واپس آیا دیکھا کہ سامان بکھرا پڑا ہے، کیوں سمجھے کہ مہنگا سامان تھا، اس دور کے حساب سے بادام تھا، گھی تھا، اس کے باٹلا سب ٹوٹ کر پڑے ہوئے. یہ مثال مولانا رومی دے رہے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھے آپ. اور مولانا رومی فرماتا ہے دکان کے مالک کو بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا کہ یہ اس نے آؤ نہ دیکھا تاؤ نہ دیکھا، بس
तोते को पकड़ा और उसके सर के बाल सारे निकाल दिए, गंजा कर दिया उसको। वो बहुत डांट डपट की, गंजा कर दिया। अब कुछ दिन के बाद उसको जरा गुस्सा खत्म हुआ, कुछ देर के बाद अब वो तोते से बात करने लगा था, लेकिन तोता बोलना छोड़ दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, 5 दिन तोता बात ही नहीं कर रहा। अब मालिक बड़ा परेशान हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन तोता बात करता तो लोग आते, ग्राहक चलता, सब कारोबार होता। लेकिन अचानक ये तोता बात करना छोड़ दिया। मैंने इसको डांटा है, वादा किया, इसके सर के बाल निकाल दिए, गंजा इसको कर दिया है। अब बात करना छोड़ दिया। कई दिन गुजर गए, बात ही नहीं करा। मालिक ने बहुत कोशिश की मनाने की, बात ही नहीं करा, बहुत कोशिश की समझाने की, बात ही नहीं करा। अब कई दिन गुजर गए, अचानक एक गंजा आदमी उस दुकान पर कुछ सामान लेने आया। बताओ, गंजा आदमी गंजा सामान लेने आया, नहीं आती नहीं। तोता बोला, अरे गंजे क्या तू भी कोई गलत काम करा? मुस्कुराने के बाद समझे, तू भी कोई गलत काम करा, शायद इसलिए तेरे मालिक ने तेरे सर के बाल निकाल लिए। तो तोते ने गंजे को अपनी तरह समझा। बहुत प्यारी मिसाल, ये मैंने नहीं दिया मिसाल, जलालुद्दीन रूमी दे रहे हैं। तो तोते ने गंजे को अपनी तरह समझा। तो चीज के कहने लगा, कहते हैं तूने भी अपने मालिक से कोई काम गड़बड़ी की थी क्या? तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि ये उसी तरह होते हैं जो नबी को अपनी तरह समझते हैं। ये नबी को अपनी तरह समझना, वही मेराज का इनकार कर सकता है। जो नबी को अपनी तरह समझता है वो मेराज का इनकार करता है। और जो नबी के बारे में ये कहता है कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा, बोलो मोहब्बत से सुबह। फिर उसको ये मेराज का इतना बड़ा वाक़या, वो कहता है मेरे आका की शान तो इससे भी बड़ी है। ये क्या है गए, इससे बड़ी भी मेरे आका की शान है। एक बात। अब दूसरी बात और समझा तो कैसा मेरे आका की शान है। मेराज के बाद ये एक तो नबी को अपनी तरह ना समझे। दूसरा, देखिए जमीन दुनिया में 4 अनासर ज्यादा है जिससे सारी कायनात चल रही दुनिया। आग, पानी, हवा, मट्टी, है ना, ये 4 चीजें। लेकिन अगर इन चारों में कंपेयर करें, आप मिलाए आपस में, तो एक चीज दूसरे चीज से ताकतवर है, एक चीज दूसरे चीज से ताकतवर है। मट्टी से ज्यादा ताकत पानी में, पानी से ज्यादा ताकत हवा में। हवा आई पानी लेके चले गए, बोलते ना अपन यार हवा तेज है, पानी का तो। मट्टी से, आप गौर करें, मट्टी से ज्यादा ताकत पानी, पानी से ज्यादा ताकत हवा में, हवा से ज्यादा ताकत आग में। आग, आप देखिए जो ट्रेन चलती है, खैर अब तो दौर खत्म होगा तो इंजन बन गया है, लेकिन पहले जो ट्रेन चलती थी उसमें कोयला डाला जाता था, भपका दिया जाता था। जितना तेज भपका देंगे काम तो ताकतवर है, तो ट्रेन लेकर चलती। लेकिन अब वही आग का मसला करंट के अंदर आ गया। अब करंट जो है ना, वही आग का उसके अंदर ज़हूर है। तो करंट जो है, आप देखिए बंदे को किसी को करंट लगता है और जलता नहीं, जलता ना, तो आग का ही जरूर उसके अंदर है। जो करंट की रफ्तार क्या है, 1 सेकंड में 1,33,000 फीमेल मील, यानी 1 लाख से ज्यादा 1 सेकंड में वो सफर तय करती है करंट। और उसके अंदर आग का ही जलवा। और इसी आग से जिन्नात भी बने। आग, शैतान जिन्नात आग से बने ना। और शैतान जिन्नात के बारे में आता है कि जिन चाहे तो 1 सेकंड में दुनिया के ये कोने से वो कोने जाके आ सकता है। आग से जिन्नात बने, और जिन्नात में ये ताकत, ये पावर के वो 1 सेकंड में दुनिया के ये कोने से ये कोने जाके आ सकता है। मुझे बताइए ताकत दी किसने उसको? जब अल्लाह मर्दों को ऐसी ताकत देता है तो महबूबों का आलम क्या होगा? लेकिन मेरी बात आप समझिए, मैं और तस्वीर के रंग में मेरा समझाना चाहता हूँ, रूहानियत के रंग में मेरा समझाना चाहता हूँ। अकली दलील तो मैंने जुमा में बहुत दी है, अक्ल से मेरा समझो। लेकिन साइंस और अक्ल, साइंस और अक्ल 1.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल मैंने किताब पढ़कर साइंस और मेराज के बारे में समझाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल खानकाए महबूब औलिया में वो बयान अपलोड भी हो चुका है।
لیکن میں آج تصوف سے میرا سمجھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب غور کریں تو آگ، لیکن آگے سنیں، جنات آگ سے بنے نا، آگ سے زیادہ طاقت فرشتوں میں، بولو محبت سے سبحان اللہ، آگ سے زیادہ طاقت کس میں ہے؟ فرشتوں میں۔ فرشتے نور ہے اللہ کے، مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، تو فرشتوں میں طاقت ہے۔ اب آگے بڑھے، میں نے کیا کہا؟ زمین سے زیادہ طاقت پانی سے زیادہ طاقت ہوا میں، ہوا سے زیادہ طاقت آگ میں، آگ سے زیادہ طاقت فرشتوں میں، اور فرشتوں سے زیادہ طاقت انسان کی روح میں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ انسان کی روح میں، یہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے اس کی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ اور بات ہے، گناہوں سے، گندے کاموں سے، نادامائی چھوڑنے سے جسم کے اندر دب کے رہ گئے، ورنہ روح فرشتوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اس کا ایک جلوہ دوں میں آپ کو، مثال کو سمجھ میں آ جائے یہ بات۔ اور وہ کیسے؟ روح کی ایک طاقت کا ایک جلوہ خیال ہے۔ خیال آپ سمجھے، وسوسے خیال۔ اب آپ یہاں بیٹھے رہے، آپ نے اپنے گھر کا خیال کیا، کوئی ٹائم لگا خیال مگر، کوئی وقت ہے، کوئی اگر مکہ جا کر آیا تھا یا مدینہ پاک جا کر آیا تھا، یہاں سے 4 گھنٹے لگے نا جہاز میں بھی ہے، لیکن اگر وہ بیٹھے بیٹھے خیال کرے مکے کا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، وہاں چوما تھا، اب یہ خیال جانے میں کتنا وقت لگا آپ کو؟ خیال جانے میں ابھی روح تمہارے بدن میں دبی ہوئی ہے، گناہوں میں دبی ہوئی ہے، لیکن خیال جاتا ہے تو سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگتا۔ جب اسی روح کی تربیت ہوتی ہے، جب یہ روحانیت میں آ جاتا ہے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اللہ کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت سے، نمازوں سے، سنتوں سے، تو پھر دھیرے دھیرے روح کا اثر جسم پہ ہونے لگتا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ روح کا اثر جسم پہ ہونے لگتا ہے، روح کا اثر جسم پہ ہونے لگتا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح ایک لطیف چیز ہے، روح ایک لطیف چیز ہے۔ لتا دیکھیں، جس طرح یہ روشنی ہے، روشنی ہم چھو نہیں سکتے، لیکن اس کا وجود ہے، لیکن چھو نہیں سکتے۔ تو جو روح ہے وہ لطیف ہے، وہ نور سے بنی ہے، نور سے بنی ہے، اس لیے چاند نور سے بنا، رہتا آسمانوں پر ہے، سورج نور سے بنا، رہتا آسمانوں پر ہے، تو روح بھی نور سے بنی ہے، لطیف، لیکن روح گناہ کی وجہ سے جسم میں دبی ہوئی ہے، لیکن جب مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جب وہ تربیت میں آ کر قرآن حدیث کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول پاک کے حکم پر چلتے ہوئے، اپنے گندے خیالات کو ختم کرتے ہوئے، دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے متقی پرہیزگار بنتا ہے، تو یہ روح جو ہے نا جسم پر اثر کرتی ہے اور اس جسم کو اپنی طرح بنا دیتی ہے۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں، میں رمضان مبارک کے مہینے میں گیا 70 جگہ تھا، لیکن رہا اپنے گھر میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا غوث پاک سے، آپ تو اپنے مکان میں تھے، لیکن ایک ہی دن میں 70 مریدوں کے گھر روزہ کھولنے کیسے چلے گئے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا تھا، تمہاری روح تمہارے جسم میں دبی ہوئی ہے، تمہیں کیا معلوم اللہ نے اس روح میں طاقت کتنی رکھی ہے؟ میں نے اپنی روح کو اپنی سواری بنا لیا ہے، میں نے اپنی روح کو اپنی سواری بنا لیا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، تمہاری روح کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ایک سیکنڈ نہ لگے کہ تو مکہ جا کر آ جائے، مدینہ جا کر آ جائے، تو بتاؤ یہ روح بنی جس کے صدقے میں، وہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں، تو میرے مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہو گیا؟ وہ گئے اور آئے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے آئے، میں نے کہا بھائی تم روح کو سمجھے گا، تمہاری روح تمہارے بدن میں دبی ہو، تم سمجھے گا بھی روح کو۔ اگر یہ کمال بابا روح کا ہے،
وہ سمجھنا ہے تو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سمجھو. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, پیر نے خرید کر انمول کر دیا. خانخواہوں میں یہ کام ہوتا تھا بھائی, خالی قوالی نہیں ہوتی تھی, خالی کھانا نہیں کھلایا ہوتا. یقیناً چشتیہ سلسلے میں قوالی ہے, بالکل ہے, لیکن سلسلے قادریہ میں غوث اعظم نے ساری زندگی قوالی نہیں سنی. لوگ اعلیٰ حضرت پہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قوالی کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. نہیں, غوث اعظم نے خود ساری زندگی سارے پیروں کا پیر, سارے ولیوں کا ولی, اب ہمت ہے تو غوث پاک پر فتویٰ لگا کر بتا. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے, میرا موضوع یہ نہیں ہے. قوالی کے متعلق اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا میں اس پر نہیں جا رہا تھا. لہذا سرکار اپنی روح کو اگر بندہ سمجھ جائے, میرا سمجھ میں آ جائے گا, شک ہی ختم ہو جائے گا. شک ہی ختم ہو کہ کیسا ہے اور کیسا گئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ کہا وہی رب وہ کائنات کو بناتا ہے. دیکھو میں جو بچے اٹھ رہے جا رہے, اگر کسی کو اٹھنا جانا نہ بڑی بھائی دباری, میری مزاج آپ کو معلوم ہے, فوراً چلے جائیں. ٹہلنے آ رہا ہے, ہاتھا پارا درد رہے تو کھینچ رہے. اب لیکن میں اٹھنے نہیں دوں گا مجمع میں سے. آپ بیٹھے گا, چھوٹے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھگا دو گے باہر, جاؤ باہر کے لیے. تو چھوٹے بچوں کسی کو بیٹھنے مت دو, تم بٹھائے ساتھ سے وہاں پر. لہٰذا اب غور سے سنیے آپ میری بات. جب سرکار نے اعلان نبوت, اب میری طرف دیکھ, کون آ رہا جا رہا, انسان ہی ہو آپ کی طرح, ہماری طرح. کسی کو 8-10 ہاتھ لگے ہوئے نہیں جو آپ پلٹ کے بار بار دیکھ رہے, 2 ہاتھ 2 پیریش ہے. اب غور سے سنیے آپ, جب سرکار نے یہ اعلان کہا اسی رب کا میں نبی ہوں, ساری کائنات کو بناتا ہے, ساری کائنات کو بناتا ہے, تو جب یہ اعلان فرمایا تو لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ بتائیں, ثبوت دے, دلیل دے. کہ نبیوں کو معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے, اور معجزہ عاجز سے بنا ہے. عاجز کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو خلق ایسا نہیں ہو سکتا, خلق ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن نبی کر کر بتائے. مجھے بتائیے, عقل سے سوچ کے بتائے کہ جھاڑ چلتا, پتھر بات کرتا, انگلیوں سے پانی نکلتا, چاند بات سن کے 2 ٹکڑے ہوتا, لیکن نبی کے کہنے پر ہوا. نبی کے کہنے پر ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی نبی ہے اس کا ثبوت دینے کے لیے معجزہ دے کر بھیجتا ہے. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا. دیکھیں آپ, ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا. علماء فرماتے کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیے. ہمیں ابھی بتا, معجزہ کہتے کس کے جو تمہاری بات عقل میں نہ ہے, لیکن نبی کر کر بتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. بھائی مثال کے طور پر کوئی خدا کی طرف سے ایسا کرشمہ ظاہر ہو جائے, جو تو خدا کی قدرت ہے, تو جو خدا کوئی ایسا, ہر کام خدا ہی کرتا ہے. خدا اللہ تعالیٰ کچھ کام کر دے تو اس کو آیات کہتے ہیں. اور نبی کوئی ایسا کام کر کر بتائے جو عقلاً ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن نبی کر کر بتائے, تو نبی کر کر بتائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور اگر ولی کر کر بتائے اس کو کرامت بولتے ہیں. لیکن ان تینوں کے پیچھے میں طاقت خدا کی ہوتی ہے. معجزے ان دونوں کے پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ نہیں, دودھ سے ہی ملائی بنتا ہے, دودھ سے ہی دہی بنتا ہے نا. دہی بھی بنا دودھ سے, ملائی بھی بنا دودھ سے. تو لہذا نبی جو طاقت کرامت معجزہ دکھاتے, طاقت خدا کی ہوتی ہے. ولی کرامت دکھائے تو طاقت, اگر لوگ کہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا جو خدا کے قدرت پر یقین رکھتا ہے نہ وہ معجزے کا انکار کر سکتا ہے, نہ کرامت کا انکار کر سکتا ہے. کیونکہ جو لوگ کہہ رہا میں نہیں مانتا کہ اتنا چھوٹا پیالہ غریب نواز پورے انا صاحب کو کیسا بلاتے جی. میں نے کہا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین ہی نہیں ہے تو کہتا مسلمان رہے. اور میں غریب نواز کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا میں خدا کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. ارے آپ غریب نواز کی بات اللہ تک کیوں جا رہے؟ ارے میں نے غریب نواز کی طاقت دینے والا ہی اللہ ہے. تو نہیں آپ لوگ اصل چڑھا نہیں, اصل میں کیا ہے مولانا,
سمجھ گئے؟ اللہ ہی طاقت دیتا ہے بزرگوں کو. لیکن آپ لوگ بہت تعریف کرتے جی بزرگوں کی، اتنی تعریف کرتے وہ خدا بنا رہے تھے. اچھا یہ اصل پریشانی ہے. میں نے کہا چھوڑو، میں یہ کرسی پہ بیٹھا ہوں، اب کوئی جو پیغمبر حضرات ہے چلتے، میں یار ایک کرسی تو نے بڑی اچھی بنائی، کلر بڑا اچھا ہے، رنگ بڑا اچھا ہے. خوش کون ہو رہا؟ کرسی ہو رہی، بنانے والا. تعریف کرسی کے کر رہا ہوں، خوش بنانے والا ہو رہا ہے. اگر میں کرسی کی تعریف، ارے یار اس کا کلر اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، یہ فلاں وہ فلاں، بنانے والا ناراض. تعریف کرو تو بنانے والا ہو. کرسی کو کام تھوڑے ہوتے، کام ہوتے ہیں کرسی کو. یار آپ میری تعریف کر رہے ہیں تو کرسی کی تعریف کرنا، کرسی کی نہیں، کرسی بنانے والے کی تعریف. میک کی تعریف کرنا، میک نہیں، میک بنانے والے کی تعریف. کپڑے کی تعریف کرنا، کپڑا نہیں، کپڑے بنانے والے کی تعریف. غوث اعظم کی تعریف کرنا تو غوث اعظم میں غوث اعظم کو طاقت دینے والے رب ہی کی تعریف ہوتی ہے. چاہے غوث پاک کی تعریف کرو، چاہے غریب نواز کی تعریف کرو، چاہے میرے آقا کی تعریف کرو، تعریف تو وہی الحمدللہ رب العالمین. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے عمان، اب دیکھیں اس رب کے بارے میں اعلان فرمایا تو معجزہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کسی نبی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے. لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا نہیں، سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا. یقیناً آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ، آپ کا پینا معجزہ، آپ کا لیٹے رہنا معجزہ. اگر بندے حضور جیسا سوتے تھے نا، ہاتھ حضور کا سونے کی سنت کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ قبلے کی طرف چہرہ کر کر. اب پوچھو ڈاکٹروں سے، اس میں اس طرح اگر کوئی بندہ سوتا ہے تو اس کے دل کو کیسا ملتا ہے فائدہ؟ تو یہ بھی میرے آقا سو کر بتایا تو معجزہ ہوا نا. آج انسانوں کو فائدہ ملتا ہے تو ایک تو معجزہ. دوسرا معجزے کا معنی آپ سمجھ گئے نا. اب دوسرا سنیں آپ، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو جو دور میں بھیجتا ہے اس دور کے حساب سے معجزہ دیتا. ٹھیک ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام کو جس دور میں بھیجا تو ان موسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے تھے نبی بن کر، رسول بن کر، اس دور میں جادو بہت تھی. کیا بہت تھی؟ جادو بہت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تجھے میں رسول بنایا ہوں نا، ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ لکڑی ہے، آسا ہے، زمین پر ڈال. زمین پر ڈالتے وہ اسدہ بن گیا. کہا موسیٰ ڈر نہیں، پھر پکڑا تو پھر آسا بن گیا. قرآن میں ہے. کہا موسیٰ اب جاؤ. کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا اس لیے کیونکہ بھائی اس دور میں جادوگر ایک سے کاریگری کر بتاتے تھے. تو جہاں سارے جادوگروں کی کاریگری ختم ہو جائے وہاں سے نبی کی شروعات ہوتی ہے. جہاں پر لوگوں کی ساری ہنرمندی ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے، وہاں شروعات نبی کی ہوتی ہے. مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کو اس لیے وہ معجزہ دیا کہ اس دور میں جادوگر زیادہ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جس پتھر لوہے کو ہاتھ لگانے تو لوہا گرم ہو جاتا ہاتھ میں، لوہا، کیونکہ اس دور میں بڑے بڑے داؤد علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ تھے پہاڑوں کو پھاڑ کر بڑے بڑے گھر بنا لیتے تھے. آسان تھا. تو وہ لوگ پہاڑوں کو پھاڑتے تھے لوہے سے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کے لیے داؤد علیہ السلام کو بھیجا. کہا کہ میں نبی ہوں. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ ہمارا ہنر مندی یہ ہے کہ ہم پہاڑوں کے اندر سوراخ ڈال سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا داؤد کس کے ذریعے سے بنا رہے؟ لوہے سے. کہا لوہا لو اور موڑ کے بتاؤ. بولنا سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام کو معجزہ اس لیے دیا کہ سارے لوگ کی عقلیں ختم ہو جائیں، نبی کی شروعات ہو، نبی کی شروعات ہو. اب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. ایک سے ڈاکٹر عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑی سی بڑی بیماری کا علاج چٹکیوں میں کرتے تھے. لیکن وہ لوگ کھوج میں تھے کس بیماری کا علاج؟ کہ ہندوں کو کیسا شفا دیا جائے، ماں پیٹ کوڑ کو کیسا شفا دیا جائے. اور ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ماں پیٹ ہندوں کو ہاتھ لگا دے تو اللہ روشنی دے دیتا، ماں پیٹ کوڑوں کو بھی ہاتھ لگائے تو اللہ شفا دے دیتا.
ارے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے دیا، مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے تو اللہ اس کو زندہ کر دیتا، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ سارے ڈاکٹر حیران تھے، یہ کمال تو ہمارے پاس نہیں آیا، اللہ نے عیسیٰ کو دے کر بھیجا۔ اب باری آئی آمینہ کے لال کی، اب باری آیا مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ محبوب تجھے میں اس دور میں بھیج رہا ہوں کہ جہاں پر فون نکلے گا تو اس دور میں جانے والا ہے، جہاں پر سائنس بڑی ترقی کرے گی تو اس دور میں جانے والا ہے، جہاں پر جو ہے ٹیکنالوجی بڑی ترقی کرے گی تو اس دور میں جانے والا ہے، جہاں تیرے ماننے والے کہیں گے ہم چاند تک گئے، تیری امت میں وہ لوگ پیدا ہوں گے ایسی راکٹ بنائیں گے جو چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے۔ پیارے تو تیرے لوگ تیری دور میں جو لوگ چاند پر جانے کا دعویٰ کریں گے، لیکن معراج کی رات میں تجھے چاند سے آگے بلا کر لوگوں کو پریشان کر، بولے محبت سے سبحان اللہ، چاند سے آگے بلایا۔ اگر نہیں بلایا تو لوگ کہتے ہیں کس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو یار، ہم تو چاند تک پہنچ گئے، کہہ سکتے تھے لوگ۔ اگر یہ معجزہ حضور کو نہ ملتا تو لوگ یہ کہتے کہ کس کا کلمہ پڑھ رہا ہو، ہم تو چاند تک پہنچ گئے، تم یہاں زمین کی بات کر رہے ہو۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں نا میرے آقا چاند سے لام آقا، جبکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم چاند تک گئے، اعلیٰ حضرت فرماتا نہیں چاند تک جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے۔ وہ آج بھی دیکھیں کئی قسم کے جو باتیں ہوتے ہیں، وہ ایک ارتھ ہے آسمان پر وہاں تک گئے، چاند تک گئے نہیں، لیکن چلو تم کہتے ہو ہم چاند تک گئے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے جو چاند سے بھی آگے گیا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اب سمجھ گئے معجزہ دینا ضروری تھا تاکہ سارے، کیونکہ دیکھیں کیوں ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، کس لیے آتا تھا کہ ضرورت تھی کہ لوگوں کو ہدایت پہنچائے، لیکن ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تو کوئی نبی، کیوں؟ کیونکہ ہدایت کا جو کام اللہ نبیوں کے ذریعے لینا چاہتا تھا، جو بندوں کو اللہ تیار کرنا چاہتا تھا، جیسے بندوں کو اللہ تیار کرنا چاہتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اس بندے ایسے بندوں کو صحابہ کی شکل میں تیار کر دیا۔ جہاں میں نے دیکھا محبوب جیسے بندوں کو میں چاہتا ہوں اس طرح سے تو نے ان بندوں کو تیار کر دیا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک کوئی نبی کو نہیں بھیجوں گا، تو آخری نبی ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ صحابہ اب غور کرے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزہ کیوں دیا؟ دینا ضرور۔ اچھا یہ معجزہ خلاف فطرت ضرور ہے، خلاف عادت ضرور ہے، خلاف فطرت کائنات نہیں۔ آپ کو میں سمجھاتا ہوں، معجزہ جو ہے نا عادت کے خلاف ضرور ہوا ہے، عادت ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن فطرت کے خلاف نہیں ہوا۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ جس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو جو فطرت میں رکھا ہے، فطرتاً عادتاً تو ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہ ایک بندہ برسوں سے ایک عادت ہے ایک بندے کی کہ رات میں 10 بجے سو جاتا، صبح 5 بجے اٹھ جاتا۔ اس بندے کو آپ نے کئی سال سے دیکھا کہ وہ کچھ بھی ہو رات میں 10 بجے سوتا ہے، صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہے، لیکن اچانک کئی سال کے بعد اس کو رات کے 12 بجے آپ کو اس کو بازار میں دیکھا تو آپ کہیں یار یہ تو آپ کی عادت نہیں ہے، یہ تو آپ کی عادت نہیں ہے، آپ تو رات میں 10 بجے سو کے، برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں رات میں 10 بجے سو کے صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، لیکن آج عادت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ تو معجزہ خلاف فطرت ہے نہیں، خلاف عادت ہے۔ یعنی قانون جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، جو فطرت رکھا ہے، جو طریقہ رکھا ہے، اس کے خلاف ضرور ہے، عادت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا تھا ایک وقت
سیٹلائٹ کے ذریعے بات امریکہ تک جائے گی. مجھے بتائیے پہلے آج سے 500 سال پہلے کسی کا ذہن تھا ایسا ہونا؟ خلاف لوگ یہ تعجب کی بات ایسا ہوگا؟ یہ تو ہوا. 500 سال پہلے کوئی اس طرف خیال نہیں جاتا تھا. کہاں امریکہ، کہاں امریکہ، کہاں ہندوستان. اگر پلین سے بھی گئے تو 18 گھنٹے لگیں گے، وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ لے کر گئے. ورنہ کنیکٹک فلائٹ سے گئے تو 36 گھنٹے لگیں گے، 32 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 30 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں، آپ بیٹھے یہاں ہے، فون کریں امریکہ تو بچے آواز وہاں جا رہی ہے. کچھ وقت لگا، کچھ ٹائم لگ رہا ہے. لیکن یہی بات اگر کوئی بندہ 500 سال پہلے کرے گا کہ ایک ایسا آلہ بننے والا ہے تو وہاں تک باتیں بولے یہ کیسا بھائی، یہ عادت کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن عادت کے خلاف ضرور تھا، فطرتاً ایسا ہوتا ہے. اور یہ رب جانتا تھا، یہ رب جانتا تھا. جب ایک سائنسدان ایک ایسا آلہ فون کے ذریعے بناتے، اب تو بات تو دور کی بات ہے، ویڈیو کال کے ذریعے دیکھ بھی رہے. کہاں امریکہ، کہاں ہندوستان دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی جو ترقی کر رہی ہے، یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ ترقی کرنے کا جو کمال جس کو دیا ہے اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، اسی رب کہتا ہے سبحان میں نے ہی مصطفیٰ کو لے جا کر لایا ہے. بولے محبت سے سوال عقلی طور پر بھی معجزہ سمجھو ہے نا. اس لیے اب غور کریں. اچھا یہ جو سرکار علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد 12 سال ہو گیا نبی ہونے کا اعلان کرنے کے، اور 13 سال سرکار مکہ میں رہے. کتنے سال میں؟ 10 سال مدینہ شریف میں. نبی اعلان نبوت کے بعد اب یہ 12 سال جو مکہ میں حضور رہے، اب سنیے، اب میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں. یہ یہاں آنا کے آپ کو روکا تھا. یہ جو 12 سال سرکار مکہ میں رہے، ان 12 سال میں سرکار علیہ السلام 12 سال میں جس لوگوں کو جمع کیا، جس میں ابو بکر ہے، جس میں عمر ہے، جس میں عثمان ہے، جس میں علی ہے، اب ان کا امتحان ہے. بولو سمجھ محبت سے بولو سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ان 12 سال میں سرکار ابھی دیکھیں حضور، اگر حضور کو معراج ہوتی تو سرکار چلو ابھی مکہ میں نہیں مدینہ میں چلے گئے، وہاں پر سرکار کی ریاست بنی ہے، ریاست بننے کے بعد مکہ فتح ہوا. اگر اس کے بعد معراج ہوتی، مکہ فتح ہونے کے بعد معراج ہوتی تو مدینہ بھی سرکار کے ہاتھ قبضے میں. لیکن یہ مکہ فتح ہونے کے بعد معراج نہیں ہوئی، اس وقت معراج ہوئی. اللہ کرے میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھے. اس وقت معراج ہوئی. ظاہری طور پر حضور کے پاس فوج نہیں، ظاہری طور پر حضور کے پاس پیسہ نہیں. کسی شخص سے آپ کب جڑتے ہیں؟ اگر آپ کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ یا اس کے پاس پیسہ دیکھ کر جاتے ہیں یا طاقت دیکھ کر جاتے ہیں؟ ہاں بھائی اس کے پاس ساتھ جڑ جاؤ، طاقت اس کے ساتھ ہے، پیسہ اس کے ساتھ ہے. لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں، ظاہری طور پر سمجھے بات کو، ابھی ظاہری طور پر کوئی فوج نہیں. سرکار علیہ السلام کو ظاہری زندگی کو دیکھے، مکہ میں جب 12 سال کے بعد معراج ہو رہی ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد نہیں ہوگا محبوب، ابھی ہوگی معراج. اگر مکہ فتح ہونے بعد ہوتا تو لوگ یوں ہی مان لیتے. تو یہ معراج مکہ فتح ہونے سے پہلے اس لیے ہوئی، یہ جو 100 لوگ جمع ہوئے نا پیارے، ان 12 سال کے خدمت میں 100 جمع ہوئے نا، ان 100 میں تیرے پیسے یا دولت کو نہیں، تجھے دیکھ کر ایمان لایا. ان کو پتا کیا تھا ان 100 کو ایک بار مکہ فتح ہوگا، مدینہ میں حکومت بنے گی، حضور یہ کچھ پتا نہیں ہے. ابھی ان 100 لوگوں کا امتحان پیارے، اب امتحان ہو. یہی ذکر اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں جو میں نے پڑھی ہے. محبوب معراج کرائی اس لیے کہ پتا چلے کون اپنا ہے کون پرایا ہے. غور کریں، 100 جب سرکار 12 سال مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، مسلمان کتنے تھے؟ 100 یا 150 صحابہ تھے، 100 یا 150 صحابہ تھے. اب یہ ان کا امتحان تھا. بولو یار سبحان اللہ. ان کا امتحان تھا کہ حضور گئے اور آئے. اگر مکہ فتح ہونے کے بعد لاتے تو وہ تو
लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में हो जाते, लेकिन नहीं प्यारे, ये जो थोड़े जमा हुए ना, इनसे काम भी बड़ा आगे लेना है। लिहाजा ठोक ठोक कर मैं आजमाऊंगा। ये तुझे देख कर ईमान लाए ना प्यारे, अब ठोक ठोक कर मैं तेरा इम्तिहान लूंगा कि अब ऐसी हालत में मैंने मिराज कराई, अब देख रहे बोलते क्या है। तो कुछ लोग थे ना तो ऊपर ऊपर करना पड़ेगा, तो भटके, वो तो मुर्तद हुए, लेकिन जो मजबूत थे वो मजबूत कहने लगा अबू बकर सिद्दीक, अगर हुजूर इससे भी बड़ी बात करते तो अबू बकर उस बात को भी मान लेता। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इससे बड़ी बात अगर हुजूर बताते, ये अल्लाह कुरान में कहता है 60वें सूरह बनी इसराइल में अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लती अरैनका इल्ला फितनतन लिन्नास, हबीब हमने मिराज तुझे कराई इसलिए है ताकि लोगों के ईमान को आजमाए, कराई इसलिए है। कौन तुझे अपनी तरह मानता है और कौन तुझे खुदा का रसूल मानता है। तो आज जो अपनी तरह मान रहे हैं माज़अल्लाह, आज भी जो अबू जहल के नजरिए पे कायम है, उतबा और शैबा के नजरिए पे कायम है, वो आज मस्जिदों को बंद कर कर जा रहे हैं। और जिसको सदका मिला अबू बकर का, जिसको सदका मिला फारूक का, जिसको सदका मिला उस्मान का, जिसको सदका मिला मौला अली का, जिसको सदका मिला बिलाल का, जिसको सदका मिला अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, वो आज भी कह रहे हैं जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। बरेली के अहमद रजा कहते हैं, बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है जहान की, जान है तो जहान है। नहीं समझे आप? आदमी क्यों कहा हुजूर गए और आए, कैसा? मैंने कहा देखो कि पहला जमीन से आसमान तक का पहला सफर 500 साल, उसकी मोटाई को पार करना 500 साल, तो 7 आसमानों के 7000 साल, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा फिर 500 साल, फिर उसके ऊपर अर्श फिर 500 साल, 8000 साल तो यही हो गए। फिर उसके बाद लामका, जो कोई जगह नहीं, लामका, क्योंकि अल्लाह जगह से पाक, मकान से पाक, सिमत से पाक, हाथी से पाक, इसलिए वो है लामका में। कोई जगह नहीं, कोई सिमत नहीं, कोई इहाता नहीं कर सकता। मुझे आप उनको बाहर जाके बात करो फोन पे, बेटा बाहर बात करना, मस्जिद में बात करना सख्त मना है और मैं सख्ती से बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ये मेरा तरीका है, ठीक है। मस्जिद में बात करना खबर में अंधेरा लाता है। जो मस्जिद में हंसे, मस्जिद में दुनियावी बातें करे, उसकी खबर में अंधेरा होगा। और ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसकी इज्जत करना लाजिम है, लाजिम है, लाजिम है। हर मस्जिद का अल्लाह हमें मोहब्बत करने वाला बना है, अदब करने वाला बना है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ अल्लाह ताला के पास हुजूर गए और आए कैसा, तो इतने देर का सफर सरकार कैसा गए। हदीस पाक में आता है सरकार वजू कर कर गए थे, वजू का पानी जमीन से हिला भी नहीं था, जाकर आ गए। दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, सरकार जाकर आ गए। कभी आपने वो कुंडी वाला दरवाजा देखा, कभी खटका लगा थोड़ी देर हिलते रहती, अभी वो हिल रही थी और सरकार जाकर आ गए। बिस्तर की गर्मी अभी बाकी थी, सरकार जाकर आ गए। अब लोग कहने वाले कहने लगे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है कि इतने हजार करोड़ों अरबों साल का सफर ठहर ठहर कर जाकर आए। सरकार जन्नत भी देख रहे हैं, दोज़ख भी देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को खबर में नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे, ठहर ठहर कर जाकर आए। और इतना जल्दी जाकर आए, सब कुछ देखा, गए कैसा। तो अब आला हज़रत के शेर को समझने की बारी आई। अब टाइम देखे क्या हो रहा है, 2 को 5 मिनट बाकी है। अगर इसी वक्त मैं घड़ी से शल निकालूं, घड़ी से अगर मैं शल निकालूं, अब मैं 4 दिन के बाद डालूंगा, चले 10 दिन के बाद डालता हूं,
1 سال کے بعد ڈال دو، چلو 15 سال کے بعد ڈالوں گا، جہاں سے ڈالوں گا وہیں سے شروع، جہاں سے ڈالا وہیں سے شروع۔ تو حضور گئے تو کائنات کی جان ختم ہوئی، سبحان اللہ، کائنات کی جان ختم ہوئی۔ حضور آئے تو کائنات میں جان آ گئی، اس لیے احمد رضا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب میں جواب دیتا ہوں ان کو جو کہتے ہیں کہ یہ جسمانی معراج تھی، روحانی معراج تھی، نہیں خواب میں حضور گئے تھے۔ اچھا انہوں 1300 سال کے بعد اب چیخ رہے خالہ خالہ منہ کالا کرنے والے، بات مسکرائے لیکن نبی کی عظمت کو دل میں بٹھائے۔ 1300 سال سے 1400 سال سے، ارے کچھ ہوئے نہیں، معراج کا ذکر کہیں ملا نہیں ہم کو۔ اچھا بابا نہیں ملا آپ کو؟ میں نے کہا چلو میں بتاتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی ہے، یہ ایک آیت، آگے بڑھ سورہ نجم کی 18 آیتیں، کتنے آیتیں؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں زمین کا ذکر، مسجد حرم سے مسجد اقصی جانے کا ذکر، اور سورہ نجم کے 18 آیتوں میں آسمانوں کا ذکر، یہاں فرش کا ذکر وہاں عرش کا ذکر۔ اور میں تعجب کرنے لگا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں بھیجا تو کہا قد جاءکم من اللہ نور، حضور دنیا میں پیدا تو اللہ کہتا ہے قرآن میں نور آیا، اور آپ نے معراج کی رات اپنے پاس بلایا تو اللہ کہتا ہے بندہ آیا، اپنے پاس معراج کی رات بلایا تو بندہ کہا، زمین پر جب پیدا ہوئے 12 مہینے تو نور کہا مولا راز کیا ہے؟ تو راز یہی ہے کہ نور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس کو اپنی طرح نہ سمجھے۔ قد جاءکم من اللہ نور، نور اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی اس کو اپنے مصطفیٰ کو اپنی طرح نہ سمجھے، اور بندہ معراج کی رات اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی اس کو خدا نہ سمجھے۔ بھیجا تو نور کہا، معراج کی رات بلایا تو بندہ کہا۔ خیر 1400 سال سے ان کو ابھی تک معراج کا ذکر نہیں ملا۔ خیر آج کے یہ 1400 سال کے پرانے سنی جماعت 1400 سال پرانی، بولے محبت سے سبحان اللہ، بولے محبت سے، لہذا یہ آپ سے 100-150 سال نہیں ہمیں معراج کا ذکر نہیں ملا۔ میں نے 19 آیت یہی بتا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سورہ نجم کی 18 آیتیں، کتنے آیت ہو گئے؟ 19، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، وہ کتنے ہو گئے آیت؟ 20۔ سورہ سجدہ میں ایک آیت، سورہ زخرف میں ایک آیت، 22 آیت میں بتا رہا ہوں۔ اب آ جائے صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث، امام نسائی کتاب الصلاۃ میں حدیث، حضرت قاضی عیاض الشفا میں حدیث پاک لاتے ہیں، امام بہقی دلائل نبوہ میں حدیث پاک لاتے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوہ میں حدیث پاک لاتے ہیں۔ میں نے کہا 22 آیت قرآن کے بخاری میں ذکر، مسلم میں ذکر، نسائی میں ذکر، ترمذی میں ذکر، دلائل نبوہ میں ذکر، مدارج نبوہ میں ذکر، اور آگے بڑے شفا شفیع میں ذکر، المستدرک میں امام حاکم نے وہاں پر حدیثیں لائی ہے۔ میں نے کہا المستدرک میں ذکر، اور 49 صحابہ نے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ ابھی تک تجھے نہیں ملا؟ نہیں ہے تو بولے گا کب؟ جب ہے تو بولے گا کب؟ بولے رمضان میں ملا، رمضان میں تو روزوں کے بارے میں بولتے ہیں، جب ہوا تب بول۔ یہ ان آیتوں میں 1300 سال سے علماء تفسیر کرتے ہوئے ان آیتوں میں معراج کا ذکر ہے، تو 23 آیت میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، ان آیتوں میں معراج کا ذکر ہے۔ اور حدیث آپ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث پاک، امام بخاری کہتے ہیں حضور
مقام عرش پر گئے. مقام عرش ہے کا امام بخاری کہتے ہیں عرش پر ایک مقام ہے. بولو نا سبحان اللہ. عرش کے اوپر ایک مقام ہے. میں نے کہا یہ امام بخاری کی حدیث میں بات لا رہے ہیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت بخاری وہ پڑھتے پھر بخاری میں حدیثوں کو نظر کی نہ رہتی. آپ بخاری سے حدیثیں نکال کر بتاتے ہیں بخاری میں وسیلہ لینے کا بھی ہے. بخاری میں امام بخاری وہ بھی حدیث لائے کہ سرکار نے خود فرمایا میری امت میں شرک نہیں ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. حضور نے خود فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تو کہنے لگے بخاری تو وہ بھی پڑھتے. میں نے کہا کیا ہے کہ جب ایک ورش جس میں یہ حدیث آتی ہے نا جس میں حضور فرماتے ہیں میری امت شرک نہیں کریں گی تو ان کے بچے پوچھتے ہوں گے مولانا صاحب یہ حدیث ہے نا آپ تو بولے درگاہ جانا شرک جھنڈا لگانا شرک یا غوث کرنا شرک یا رسول اللہ کہنا شرک وہ شرک یہ شرک لیکن حضور فرما رہے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی. یہ حدیث ہے نا بخاری میں. انہوں کہتے ہیں نہیں بیٹا موڑ دے آگے کا پڑھ. انہوں موڑتے ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں جو بغیر عشق رسول پڑھتے ہیں بخاری ان کو بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. کیا ہونا عشق ہے نا عشق رسول لے کر پڑھو. لہذا یہ ذکر اپنے نہیں بندے یہ نا مانتے بھائی لیکن روح خواب میں ہوا. اچھا ابھی کو معلوم ہے خواب میں ہوا. میں نے کہا چلیے آئے تفسیر معلوم ہے آپ کو. بولے ہاں معلوم ہے. بولے کیا ہے. بولے تفسیر میں آپ اٹھا کر دیکھو. تفسیر گئے تفسیر کو کہتے ہیں قرآن کے معنی کو کھول کر سمجھانا. قرآن کے معنی کو کھول کر سمجھا اس کو تفسیر کہتے ہیں. میں نے کہا 1300 سال سے سارے تفسیر اٹھا کر دیکھے. سب سے پہلے تفسیر صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کی تفسیر عباسیہ اٹھا کر دیکھو. آپ نے فرمایا حضور کو معراج جسمانی ہوئی تھی. آگے بڑھو تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھو. آپ فرماتے ہیں اس بار حضور کو جسمانی معراج ہوئی تھی. آگے بڑھو تفسیر روح المعانی اٹھا کر دیکھو. وہ فرماتے ہیں حضور کو معراج جسمانی ہوئی تھی. آگے بڑھو تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھو. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور کو معراج جسمانی ہوئی تھی. آگے بڑھو تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھو. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں حضور کو معراج جسمانی ہوئی تھی. اور آگے بڑھ تفسیر خدیر جو حضرت خدیر پیا نے لکھا ہے جو سامنے موجود ہے آج سے 100-150 سال پہلے پردہ فرمایا ہے. خدیر پیا فرماتے ہیں ارے میرے آقا کو روحانی معراج کہتے ہو. حضرت خدیر پیا کہتے ہیں روحانی معراج تو اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کو دیتا ہے. مصطفیٰ تو جاگتے ہوئے اللہ کو دے کر آئے ہیں. خدیر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ بالکل ہمارے درگاہ کے سامنے کی روڈ کا نام فرما رہے شہنشاہ بحر العلوم جس کو کہا جاتا ہے. آج سے 150 سال پہلے آپ نے تفسیر خدیری لکھی پڑھ کر دیکھے. اس میں آپ نے فرمایا کہ حضور کو معراج جاگتے ہوئی جسم کے ساتھ ہوئی. روح تو غلاموں کے ہوتی ہے. میں نے اتنی تفسیریں بڑے بڑے مفسرین کہتے ہوئے آ رہے حضور جاگتے ہوئے گئے جسم کے ساتھ گئے. اب تو کہتا نا خواب کی باری تھی. اچھا مجھے بتائیے میں آپ کو بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں 10 بجے نکلا 10:05 کو دبئی کو پہنچا. 10 منٹ وہاں بیٹھا پھر دبئی سے یہاں پر آئے تک 10:30 ہوئے منٹ. آپ مان لیتے ہے نا نہیں مانتے. یہ کیا بات ہے. اتنی بھی ترقی نہیں ہوئی سائنس میں کہ آپ کو 5 منٹ میں دبئی پہنچا دے. کوئی کیا 4 گھنٹے لگاتے پلین میں. اب آپ بول رہے 5 منٹ میں 10 بجے نکلا 5 منٹ میں دبئی پہنچا. پھر کچھ کام کر کے 10:30 کو میں واپس آ گیا. جانے 5 منٹ لگے آنے 5 منٹ لگے. تو آپ مانیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا ہونا ناممکن نہیں ہو سکتا. آپ نہیں مانیں گے. لیکن میں کہوں میں خواب میں گیا تھا. اگر میں کہوں خواب میں گیا تھا تو آپ کیا بولیں گے؟ بندہ کہاں جاتا ہے معلوم ہے نا. اگر حضور یہ کہتے کہ میں خواب میں گیا تھا تو ابو جہل نہیں لڑتا, اتبا بھی نہیں لڑتا, سب خاموش ہو جاتے. ابو جہل لڑ رہا ہے حضور سے, اتبا لڑ رہا ہے حضور سے. یہ لڑنا بتا رہا ہے. حضور نے خواب نہیں بلکہ کہا تھا میں جاگتے ہوئے گیا ہوں. ابو جہل لڑنے آیا تھا نا حضور سے, ایسا کیسا کہ
اگر وہ خواب بتاتے حضور تو خاموش بیٹھ جاتا. حضور نے کہا نہیں میں جاگتے ہوئے گیا. کیوں؟ سرکار فرماتا میں یہاں سے نکلا مسجد اقصیٰ گیا, پھر وہاں سے ساتواں آسمان گیا, تو مسجد اقصیٰ گیا تو وہ لوگ کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہنے لگا ہم آپ کو دیکھ رہے کہ تم آج تک مسجد اقصیٰ گئے نہیں, آپ کیسے چلے گئے؟ کیونکہ اس دور میں جانے کا سفر مسجد اقصیٰ مکہ سے 1 مہینے کا تھا. وہ بھی اچھے اونٹ کو بھی لے کر جاتے تو مکے والے 1 مہینے کے بعد پہنچتے. حضور کہتے رات کے چھوٹے حصے میں یہاں سے میں مسجد اقصیٰ گیا, وہاں سے ساتواں آسمان رب کو دیکھ کر آ گیا. تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے 1 مہینے کا سفر؟ وہ لوگوں نے کہا آپ کو ہم نہیں مانتے. تو یہ نہیں ماننا کا ذکر ہی بتا رہا بابا, حضور خواب نہیں بول رہے تھے. بولو نا سبحان اللہ, جاگتے ہوئے گیا کہہ رہے تھے. اب دیکھیں اب قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسرا, بولو محبت سے سبحان اللہ. قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اچھا مجھے بتائیے اگر میں آپ کو بولوں مسکراتے بھی رہے تھکے تو نہیں ہو, اگر آپ تھکے تو جو جانا ہے جائے کچھ دیوانے بیٹھ کر کچھ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہم سنیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر چہرے پہ تازگی ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضور کی محبت کا دم بھرتے ہوئے بولیے محبت سے سبحان اللہ. اب مجھے ایک بات بتائیے, اگر میں آپ کو ایک آ کر بولوں کہ بھائی ٹرین پر میں نے کچھ ڈبوں کو دیکھا, بات نہیں کرنا, یہی کچھ بات نہیں کرنا. ٹرین پر میں نے کچھ ڈبوں کو دیکھا اور لائن سے جا رہے ڈبے بوگی ٹرین کے پیچھے, لیکن سامنے انجن کی جگہ بیل ہے جو ڈبوں کو کھینچ رہا ہے نا. آپ کہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انجن کی جگہ بیل اتنے ڈبوں کو کیسے کھینچ سکتا؟ اب نہیں کوئی دماغ کا اسکرو ان کا ڈھیلا ہوگا جو بولا, بیکار بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ ڈبوں میں چلنے کی صلاحیت ہے لیکن بیل میں کھینچنے کی طاقت, بولو نا, بیل میں کھینچنے کی طاقت. اچھا میں آپ کو بولوں, میں ریلوے اسٹیشن میں انجن کو دیکھا جو 1 گھنٹے کی اسپیڈ میں 50 کلومیٹر کا سفر طے کر رہا, لیکن اس کے پیچھے پہاڑ ہے, جھاڑ ہے, لوگوں کے گھر ہے, وہ کھینچ کے لے جا رہا. اب بولے یہ مولانا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ بولے انجن کھینچ سکتا ہے 1 گھنٹے میں, لیکن جھاڑوں کو, پہاڑوں کو, گھروں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں مانتے. لیکن میں آپ کو بولا, میں نے ایک اسٹیشن پہ ایک ٹرین کو دیکھا جو انجن ہے اور اس کے پیچھے 20 ڈبے لگے ہوئے ہیں, انجن کے پیچھے 20 ڈبے لگے ہوئے ہیں. اب وہ کھینچ کر 1 گھنٹے میں 50 کلومیٹر میں لے جائیں گے تو آپ کو شک, کوئی تکلیف؟ آپ کہیں ہاں ہو سکتا ہے. کیوں کہ انجن میں کھینچنے کی طاقت, ڈبے میں جانے کی طاقت. مثال ذہن میں رکھے, اب معراج کی رات دیکھے, حضور یہ نہیں کہتے میں گیا, حضور یہ نہیں کہہ رہے میں گیا, حضور کہہ رہے اللہ لے کر گیا. اللہ کہتا ہے میں لے کر گیا, سبحان. تو لے جانے والا اللہ, جانے والے مصطفیٰ. ارے ملا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ جانے والا کون؟ الحمدللہ رب العالمین. لے جانے والا کون؟ الحمدللہ رب العالمین. اور لے جانے والے کون؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مولانا محبت سے اب 6 سال کا بچہ اگر آپ کو بولے میں آ کر امریکہ جا کر فلاں فلاں ملک اکیلا پھر کر رہا تو مانیں گے نہیں. باپ کہے میں لے کر گیا اور آسان کر کے سمجھا رہے, بولے سبحان اللہ. باپ کرے اگر میں لے کر گیا تو بات مانیں گے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, حضور کہہ رہے میں گیا, بلکہ رب کہتا ہے میں لے کر گیا. تو میراج میں اللہ کی طاقت کے, قدرت کے بہت بہترین جلوے ہیں. یہ اللہ کی طاقت کو اگر سمجھنا ہے نا آپ کو, میرا رب کیا کر سکتا ہے, آپ بولے نا سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا کیا کر سکتا ہے؟ آپ کہیں سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے کہا کوئی پروف؟ معراج پڑھا, معراج پڑھا, گئے اور آئے, پانی بھی گرم, بستر بھی گرم, پانی بہا نہیں, کنڈی ہل رہی تھی, جا کر آ گئے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں اب یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں
قرآن میں اللہ خود کہتا ہے بندے کو لے کر گیا. بندہ کہتے کس کو ہے؟ تو ایک صاحب کہیں گے بندہ اور روح کو کہتے. اچھے بات ہے بیٹا, وہ روح کو بولتے. آپ میں قرآن سے ہی پوچھ بندہ کہتے کس کو؟ خود قرآن اس کا جواب دے گا. قرآن عربی میں ہے نا بھائی, آپ کو عربی میں عربی لغات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود قرآن دوسری آیتوں میں بندے کا معنی بتاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. بولو سبحان اللہ. ذکر کر اس رحمت کا جو تیرے رب نے دیا اپنے بندے زکریا کو. اب یہاں کیا کہا؟ ذکر رحمتی کا ربی کا عبدہ یا عبد کا. تو یہاں کون ہے؟ زکریا علیہ السلام. بندے کی بات کر رہا نا اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں رات میں لے کر کے اسرا. اسرا کا معنی رات بھی ہے, اسرا کا معنی بندہ بھی ہے. اسرا کا معنی صرف رات نہیں, رات بھی ہے اور بندہ بھی ہے. آپ کہیں یہ کیا کون سی لغت سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فروز اللغات اگر اٹھا کر بتاؤ کہ یہ عربی میں اسرا کا معنی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو کہے گا نہیں میں نہیں مانتا. میں قرآن سے کہتا ہوں اسرا کا معنی رات بھی ہے اور بندہ بھی ہے. بولو یار سبحان اللہ. رات بھی ہے اور بندہ. اور بندہ کہتے کس کو ہے؟ صرف روح کو بندہ نہیں کہتے, صرف جسم کو بندہ نہیں کہتے. روح اور جسم جب مل جائے اس کو بندہ کہتے ہیں. روح اور جسم جب مل جائے تو اس کو بندہ کہتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں اسرا بندہ بھی ہے رات بھی ہے. بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ دخان میں بھی آیت ہے, سورہ شعراء میں بھی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَسْرِ, اسرا کا لفظ ہے نا, فَأَسْرِ بِعَبْدِ لَيْلَا. اللہ کہتا ہے موسیٰ, اللہ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے موسیٰ فوراً اپنے بندوں کو اپنے غلاموں کو لے جا کیونکہ فرعون حملہ کرنے والا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام خبروں میں سے روح کو اٹھائے؟ فرعون کا بڑا موقع ہے نا, بندوں اپنے امتیوں کو اٹھائے, چلو چلو فرعون حملہ کرنے والا نکلو یہاں سے. تو یہاں خود اللہ کا فَأَسْرِ, رات کی حصے میں بندوں کو لے کر جا موسیٰ, فرعون آنے والا ہے. یہ اسری کا لفظ بتا رہا ہے. اسرا کا معنی رات بھی ہے اور بندہ بھی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اسرا کا معنی رات بھی ہے اور بولے بندہ بھی ہے. رات بھی ہے, رات بھی ہے, بندہ بھی ہے. اچھا دیکھیں آپ مجھے بات بتائیے کہ ایک بندے کو اگر ہم پلین پر, پلین اڑو نا ٹیک آف ہوتا ہے بڑی اسپیڈ سے, پوچھو آپ ذرا پلین اڑانے والوں کے بارے میں کہ جب پلین اڑتا ہے نا, اگر کسی انسان کو پلین پہ باندھ دے اوپر, جب وہ سلو کی اسپیڈ ہو کر ٹیک آف ہوتا ہے نا, تو اگر کوئی انسان اوپر بندھے ہوا تو وہ اس کے پچھڑے یعنی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے, ٹیک آف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کوئی بندہ اوپر نہیں بڑھ سکتا ہے اتنی اسپیڈ سے, اور اتنی اسپیڈ سے جائے. اور میرے کہ بندے کو اگر پلین کے اوپر باندھے تو بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. لیکن پلین سے اسپیڈ میرے آقا کی سواری براق تھی. بولو نا سبحان اللہ. اس براق پر آقا جا رہے ہیں اور سرکار کا شملہ بھی نہیں ہل رہا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. سرکار کا شملہ بھی نہیں ہل رہا ہے. ایک بات ہمیں بتائیے, ایک بندہ کار چلا رہا ہے 50 کی اسپیڈ سے جائے, سائڈ میں کون جا رہا دکھتا نہیں دکھتا؟ دکھتا تھوڑا بہت. سائڈ سے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے, پہاڑ ہے جھاڑ ہے, اسپیڈ بڑھا دے 80 کی, پھر بھی لوگ کچھ دکھتے ہیں. تو کون ہے آجو بازو؟ 100 کی بڑھا دے تو سائڈ میں پہاڑ ہے جھاڑ ہے آدمی ہے عورت ہے, دکھنا تھوڑا دھندلا دکھنا شروع ہو. 150 بڑھا دے, کون اٹھ رہا جا رہا اس سے مطلب نہیں, میری بات میں توجہ دے. 200 بڑھا دے. اگر مولانا 150 کی اسپیڈ اگر کوئی کار لے کر جا رہا تو سائڈ میں پہاڑ ہے عورت ہے آدمی ہے, کچھ بھی دھندلا دھندلا سمجھ میں آتا. اگر وہی شخص اگر 200 اسپیڈ کر دے, سنے لگے ساتھ 500 کی اسپیڈ کر دے, اور براق کی اسپیڈ کا عالم کیا؟ براق برق سے بنا. برق بجلی کو کہتے ہیں. یہ ایک بندے بنائے بجلی
کھٹکا ڈالے تو 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ کئی کلومیٹر کی اسپیڈ سے چلتی 1 سیکنڈ میں. تو براق عرب کا بنا ہوا جو بجلی سے زیادہ اسپیڈ جا رہا ہے, لیکن دیکھیں حضور اس پر سوار ہے, براق پر جا رہے ہیں. ارے بندہ 500 100 200 کی اسپیڈ سے چلے تو سائڈ میں کون نظر نہیں آتا, لیکن حضور براق پر جا رہے ہیں. اسپیڈی کا عالم کیا ہوگا؟ حضور براق پر جا رہے ہیں. تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ حضور براق پر جا رہے ہیں. سرکار جا رہے ہیں, سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. میرے آقا کے دیکھنے پہ قربان. اچھا خبر کے اندر کا دیکھ رہے ہوگی, سبحان اللہ, خبر کے اندر کا دیکھ رہے. نبوت کی اسپیڈی براق سے زیادہ ہوتی ہے. بولے نا نہیں سمجھے. سرکار جب مسجد اقصیٰ پہنچے, براق مارو کا مسجد اقصیٰ پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے نبیاں تھے. نبوت کی اسپیڈ براق سے زیادہ ہوتی ہے. سرکار آسمانوں پر گئے, وہی نبیاں پھر آسمانوں پر بھی تھے. بولو نا سبحان اللہ. ابھی مسجد اقصیٰ میں تھے, ابھی آسمانوں پر بھی تھے. تو کیا یہ اسپیڈی نبوت کی ہے؟ یہ براق پر بٹھایا اس لیے گیا, یہ نہ سمجھنا کہ نبی براق کے لیے محتاج تھے. براق پر بٹھایا اس لیے گیا کہ پتا چلے گی کہ شان والا آ رہا ہے, پتا چلے کیسی عظمت والا آ رہا ہے. کوئی خاص آدمی کو آپ بلاتے تو ہم گھر کے پاس میں, حضرت آپ کو گھر پہ گاڑی بھیجے تو اس پر آئے. بولو نا سبحان اللہ. میں اپنی گاڑی آپ کے گھر پر بھیجتا ہوں, آپ اس پر بیٹھ کر آئے. مطلب کیا؟ آپ آنے والے بڑے معزز ہیں, بڑے عزت والے ہیں. ورنہ میرا نبی براق کا بھی محتاج نہیں. نبوت کی اسپیڈ تو براق سے بھی زیادہ ہے. اچھا یہاں سنیں آپ, سرکار مسجد اقصیٰ گئے, جو آپ مولانا قادری کہہ رہے تھے, سارے نبی کھڑے رہے, آدم علیہ السلام سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک, لیکن نماز نبی ہمارے نبی نے پڑھا. بولو نا سبحان اللہ. سب سے افضل ہمارے نبی تھے. بولو نا سبحان اللہ. تو سارے نبیوں میں افضل ہمارے نبی ہے, اس لیے امامت بھی آپ ہی نے کی, نماز آپ ہی نے پڑھائی. اسی طرح اللہ کرے آپ کو سمجھ میں کہنا کہ اسی طرح حضور ظاہری طور پر بیمار ہے, عمر بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان بیٹھے ہوئے ہیں, علی بیٹھے ہوئے ہیں, دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا, سرکار نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے. بولا مسجد اقصیٰ میں حضور افضل تھے, نماز حضور نے پڑھائی. صحابہ میں ابو بکر افضل تھے, نماز ابو بکر نے پڑھائی ہے. یہ شیعوں کے کالے کپڑے والوں کے باتوں میں نہ آؤ, جو کہتے ہیں نا علی ابو بکر سے افضل ہے. خود علی کہتے ہیں بار بار کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل مانے میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا. پہلے شیعہ بولتے تھے کالے کپڑے والے, یہ لوگ بولتے تھے, ان کو چھوڑو, ان سے مطلب بھی نہیں ہمیں. لیکن اب تو ہری پیلی ٹوپی پہننے والے وہ رہے, منہ لگا کہ ایک بات عمر قادری صاحب تھوڑے جذبے میں بولے حرامی, آپ کو بڑا خوش ہونے میں یہ کیا حضرت ممبر پہ حرامی بول رہے, کتا پر ہے بول رہے. بھائی حرامی بولنا کوئی گناہ نہیں ہے. حرامی جو لفظ بول رہے نا, حرامی کس کو بولتے معلوم؟ جو اپنے باپ کا بیٹا نہ ہو, ناجائز اولاد. اور سرکار نے کیا فرمایا حدیث پاک میں, میرے اہل بیت میرے سید کی جو بے عزتی وہی کرے گا جو حرامی ہوگا. سرکار کہتے سے کہا. اور کتا بھی کہا نا انہوں نے, سنیں آپ, سرکار نے کیا فرمایا, جو میرے صحابہ کو گالی دے وہ دوزخ کا کتا ہے. آگے تو آپ پریشان ہو گئے, عمر قادری صاحب جذبے میں حرامی بھی بولے, کتے بھی بولے. تو بھائی حدیثوں میں ثابت ہے, حدیثوں میں ایسے لوگوں کو بولنا. اور آپ, میں پھر کہہ رہا ہوں, لڑائی جھگڑے کے بعد وہ بول رہے ہیں. بھائی انٹرنیٹ ہے آج کل, تو کوئی چھپنا نہیں, اتنا ویڈیو لینا ڈالتے رہے, تو ان کے پورے چہرے ہیں. بھائی آپ گوگل پہ سر میں آپ کہاں جاتے, میں اس لیے آپ لوگوں یہ لوگ شہد میں زہر دیتے, تو ان کے باتیں آپ کو سمجھنا نہیں ہے. تو پیلی ہری ٹوپی نہیں دیکھ رہے. دیکھیں ہر سلسلہ ہمارا, ہر سنیوں کا, لیکن سلسلے کا نام لے کر صحابی کو گالی دینا. اگر قادری ہے تو غوث اعظم آئیں گے, بولے یہ کیا کر رہا ہے, ہٹ تو میرا سلسلے کا نہیں. چشتی ہے تو قریب نواز آئیں گے, سہر وردی ہے تو شہاب الدین عمر آئیں گے. نقش بندی ہو کر صحابہ کو گالی دے گا
تو خواجہ بہاؤالدین وہاں سے بخارا سے آ گئے، کیونکہ صحابہ کا مرتبہ پورے قطب ابدال سے بڑا. اب قیامت تک کوئی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہم یہاں رتبے کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں فضائل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبے میں ان سے امیر معاویہ سے بڑے. حضرت علی تو دور کی بات ہے، امیر معاویہ امام حسین کے بھی برابر نہیں ہے رتبے میں، فضائل میں. رتبے میں فضائل میں امیر معاویہ امام حسین کے بھی برابر نہیں ہے. لیکن وہ صحابی ہے. صحابی کے بارے میں ہم لوگ گالیاں دے رہے، پیلی ٹوپی میں ہم سید ہم بول سکتے ہیں. اچھا تم بول سکتے. مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب میں تیرے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے نا. اب مجھے ایک بات بتائیے، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ جو کلام ہے نا قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے. سائنس اگر کوئی بات قرآن کی انکار بھی کرے تو آپ پریشان نہ ہو. سائنس کو بولے تیری وہاں تک پہنچی نہیں ابھی جہاں تک قرآن تجھے پہنچانا چاہتا ہے. یوں سمجھے کہ قرآن مکمل ہے، سائنس ابھی اس کے سامنے بچہ ہے، ابھی جوان نہیں ہوا. ابھی بہت سے تھیوری آ گئی ہیں. ایک سائنسدان کہتا تھا زمین ٹھہری ہوئی ہے، دوسرا بعد میں آ کے بولا نہیں زمین پھر رہی ہے. جو نیورو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، جو دماغ کے ڈاکٹر، ان سے بات کر دیکھو آپ کہ دماغ کے اوپر اتنے باریک رگا ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھو آپ کہ جناب آپ نیورو اسپیشلسٹ ہیں، دماغ کے ڈاکٹر ہیں، دماغ کے اوپر اتنا سا دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اتنا سا دماغ، اس کے اوپر جو باریک رگے ہیں، پردے ہیں، کیا آپ تمام چیزوں کا فنکشن جانتے ہیں کہ کس طرح اگر کوئی ٹیومر ہو جائے دماغ کے اندر تو بڑے چالاکی کے ساتھ اس ٹیومر کو نکالتے ہیں. لیکن ہم ان سے سوال یہ کریں ڈاکٹرز کے جو نیورو اسپیشلسٹ ہیں، ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ جو دماغ کے اندر جو فنکشن ہے یہ سارے فنکشنوں کو آپ پہچان لیں؟ تو وہ نیورو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہنے لگے مولانا بھائی کیا بتاؤں کہ ہم اتنی ترقی کر کے آج کے اس دور میں 2023 میں، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر تھے نا، وہ کہہ رہے کہ پھر بھی کہ جو دماغ کے فنکشن ہے، دماغ کے فنکشن اس میں سے ہم نے صرف 5% پہچانا ہے. 100 میں سے 95% ابھی ہم نے سمجھا نہیں. میں نے کہا خدا کے کارخانے میں بنائے دماغ میں آج اس کی اس ترقی یافتہ دور میں 5% پہچانا، 95% تو نہیں جانتا. تو خدا کی کلام، خدا کے قرآن کو تو کیا سمجھے گا؟ بھائی قرآن اتھینٹک ہے، قرآن مکمل ہے. قرآن جو باتیں کر رہا ہے سائنس آج وہاں تک نہیں پہنچی، وہ ابھی بچہ ہے، لیکن قرآن مکمل ہے. تو قرآن بندے کا نہیں رب کا کلام ہے. اب میں آپ کو بتا دوں، وکیل صاحب ہے بیٹھے ہوئے، اگر وکیل صاحب کسی کے بارے میں لکھے کہ یہ بندہ ہے اچھا آدمی ہے، فلاں کتاب لکھے ہو، مثال دے رہا ہوں کہ فلاں بندہ ہے اچھا آدمی. مثال ایک عبداللہ ہے، ان کے دوست، انہوں نے عبداللہ کے بارے میں لکھا یہ بندہ اچھا ہے، ٹھیک ہے اچھا، لیکن بعد میں وہ عبداللہ بدل گیا. تو آپ کہیں گے بھائی وکیل صاحب تو اچھا ہے بولے تھے لیکن بدل گیا، شیعہ ہو گیا، وہابی ہو گیا، فلاں ہو گیا، چھوڑو اس کو، ہے نا. لیکن وکیل صاحب کو نہیں معلوم تھا، جب جو دکھ رہا تھا وہ لکھے، بعد میں بدل گیا، ان کو کیا معلوم بعد میں بدل جائے گا. یہ بندے اگر کوئی کتاب میں لکھ دے کوئی چیز، اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے، بدلاؤ ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. لیکن قرآن رب کا کلام. اے صحابہ کے دشمنوں، قرآن تو صحابہ کو کہتا ہے میں ان کو جنتی بنا چکا ہوں. نہیں امیر معاویہ نے بعد میں بدلے، میں نے کہا بعد میں بدلے، اللہ کو نہیں مانتا، کس پر الزام لگائے گا پھر تو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کلن وعد اللہ حسنا، سورہ حدید 10ویں آیت، اللہ فرماتا ہے کلن وعد اللہ، محبوب تیرے تمام صحابہ سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. کلن وعد اللہ، تو
تو کون ہوتا ہے پیلی ہری ٹوپی پہننے والے امیر معاویہ کو گالی دے رہا بیٹھ کے؟ آج کے اس دور میں وہابیوں سے بچنا ہے، ایسے تفضیلی لوگوں سے آپ کو بچنا ہے۔ صحیح پہچان اگر سنت کی آج کے دور میں ہے تو مسلک کی اعلیٰ حضرت ہے۔ ان کو اس سے مسلک کیا نکال لیا آپ نے؟ مسلک میں نے کہا مسکرا کر میں نے کہا دیکھو مسلک تو 4 ہے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، تم لوگ 5واں مسلک نکال رہا ہو۔ میں نے کہا نہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ مسلک نہیں، یہ مذہب ہے۔ مسلک کا معنی پہلے اٹھا کر پڑھا۔ مسلک کہتے ہیں راستے کو۔ مسلک کا معنی کیا؟ مسلک اعلیٰ کا معنی مسلک کہتے ہیں راستے کو، مذہب کہتے ہیں منزل کو۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت مطلب اعلیٰ حضرت نے وہی راستہ چلایا ہے جو راستہ غوث اعظم کا ہے، جو راستہ غریب نواز کا ہے، جو راستہ بندہ نواز کا ہے، جو راستہ سارے اولیاء اللہ کا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی مسلک کوئی مذہب نہیں، وہ تو راستہ بتاتا ہے غوث پاک کا، وہ لے کر چلتا ہے وہی راستے پر جو راستے پر غوث پاک چلے تھے، وہی راستے پر لے کر چلتا ہے جس راستے پر بندہ نواز چلے تھے۔ لہذا آج کے اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کی سنت کی پہچان ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، بولے محبت سے۔ میں کوئی دو مولی بات نہیں کر رہا، بات حقیقت ہے، بات حقیقت ہے۔ خیر آخری اعتراض کا جواب دیتے ہوئے میں کہتا ہوں آخری بات، کیونکہ تھک گئے آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے بھائی تکلیف، ہم بھی بیٹھے ہوئے آپ بھی بیٹھے، ماشاءاللہ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، حضور کی محبت میں آپ بیٹھے، اللہ آپ کو بیٹھنے کی محبت ہوتا ہے۔ آخری بات، حضور نے اللہ کو دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کی معراج یہ نہیں کہ حضور نے آسمانوں پہ گئے، مسجد اقصی کو دیکھا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، عرش کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، نہ، یہ حضور کی معراج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب بنا حضور کے سامنے تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے حضور کے نور کو بنایا، حضور کے سامنے آسمانے بنے۔ بھائی اگر میرا گھر میں بناؤں اور آپ مجھے پکڑ کر چلو یہ گھر دیکھو، بنا تو بھائی سب میرے کو معلوم ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ حضور آسمانے دیکھنے کے نا، آسمان بنا حضور کے سامنے، عرش بنا حضور کے سامنے۔ حضور مکے سے نکلے، مکے سے نکلے براق پر بیٹھ کر، تو یہ حضور کے نہیں، یہ مکے کی معراج تھی کہ مکہ سارا دیکھنا چاہتا تھا حضور کو، کعبہ حضور کو دیکھنا چاہتا تھا، مکے کے وادیاں حضور کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ آخری نبی جس کے صدقے میں ہم بنے، مولانا سبحان اللہ، جن کے صدقے میں ہم بنے، تو حضور کو دیکھنے کے لیے مکہ کے وادیاں طرف رہے تھے، اور مسجد اقصی پہ دعا کرتا تھا یا اللہ سارے نبی آئے، لیکن جس کے نبی کے صدقے کائنات بنی وہ نبی نہیں آیا۔ مسجد اقصی روز دعا کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ سارے نبی آئے، تیرا محبوب نہیں آیا، آپ ڈر نہیں معراج کو بھیج دیتا ہوں۔ تو حضور مسجد اقصی گئے، تو حضور کی معراج ہوئی ہے مسجد اقصی کی؟ مسجد اقصی کی معراج تھی کہ معراج دیکھنا چاہتا تھا حضور کو، مسجد اقصی حضور کو دیکھنا چاہتی تھی۔ آسمان بھی دعا کرتا تھا یا اللہ زمین میں تو تیرا محبوب ہے، کبھی آسمانوں پر بلانا۔ چاند دعا کرتا تھا، تارے دعا کرتے تھے، آسمان دعا کرتا تھا، عرش دعا کرتا تھا۔ اللہ نے کہا گھبرا نہیں، معراج کی رات بلاتا ہوں۔ اب حضور آسمانوں کو دیکھنے گئے، آسمانوں نے خواہش کی کہ حضور کو ہم دیکھیں، تو معراج کس کی ہوئی؟ حضور کی یا آسمانوں کی؟ کیونکہ خواہش آسمانوں نے کی تھی۔ تو اب سنے حضور مکے سے نکلے، حضور کے نہیں مکے کی معراج، حضور مسجد اقصی پہنچے، حضور کے نہیں مسجد اقصی کی معراج، حضور پہلے آسمان پر پہنچے، حضور کے نہیں آسمان والوں کی معراج، دوسرے آسمان پر پہنچے، حضور کے نہیں دوسرے آسمان والوں کے پاس چوتھے، پانچویں، چھٹویں، ساتویں آسمان پر پہنچے، حضور کے نہیں ساتویں آسمان کی معراج، حضور سدرۃ المنتہا پہنچے، حضور کے نہیں سدرۃ المنتہا کی معراج، حضور عرش پر پہنچے، اور حضور کے نہیں عرش کی معراج۔ ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے آ گئی، عرش ساتوں آسمان کے اوپر اور حضور کا قدم عرش کے اوپر، تو بنی نہ ساری کائنات حضور کے
قدموں کے نیچے. لیکن آگے بڑھے, معراج ہے کیا, معراج ہے کیا؟ میں نے کہا دیکھو حضور آگے بڑھے, کریم کا پردہ آیا, رحیم کا پردہ آیا, جبار کا پردہ آیا, اللہ کی صفاتی ناموں کے پردے, نورانی پردے آئے, وہ پردے پار کرتے کرتے اللہ فرماتا ہے اور محبوب اور قریبا محبوب. حضور اور آگے جا رہے ہیں, کریم کا پردہ پار کرے, رحیم کا پردہ پار کرے, جبار کا پردہ پار کرے, ستار کا پردہ پار کرے, غفار کا پردہ پار کرے. اللہ کہتا ہے پیارے اور قریبا, حضور کریم کا پردہ پار کرے, کریم بن رہے ہیں. حضور رحیم کا پردہ پار کرے, رحیم بن رہے ہیں. حضور جبار کا پردہ پار کرے, جبار بن رہے ہیں. حضور مختار کا پردہ پار کرے, مختار کائنات بن چکے ہیں. محبت سے سبحان اللہ. یہ سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے قریبا, پیارے قریبا, قریبا قریبا, اتنے قریبا جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں. کیونکہ قرآن عربی میں اترا نا, تو عرب لوگ جس مشورے میں جو مثال دیتے تھے ایسی مثالیں قرآن میں دیتا ہے. جب عرب میں دو قبیلے مل جاتے تھے نا, تو ملنے کی پہچان کیا تھی؟ وہ لوگ کہتے ہیں تمہارا تیر کمان لاؤ, ہمارا تیر کمان. دونوں تیر کمانوں کو آپس میں ملا دیتے. بولو نا سوال, آپس میں دونوں تیر کمانوں کو ملا دیتے. اور لوگوں کو کہتے دیکھو ہم مل گئے آج کے بعد, ہم آج کے بعد اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ مل گئے آج کے بعد. اللہ فرماتا ہے محبوب اتنے قریب آیا, بولو نا سبحان اللہ, اتنے قریب آیا کہ جیسے دو کمان آپس میں ملتے ہیں ایسے قریب آیا جیسے دو کمان آپس میں ملتے. پھر کیا ہوا مصطفیٰ؟ حضور کہتے ہیں اللہ نے قریب بلا کر کہا اپنے قدرت والے ہاتھ میرے پشت پر رکھا. بولو نا سبحان اللہ, اپنی قدرت والے ہاتھ اپنے پشت پر رکھا. سرکار فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میرے دل تک پہنچی, پھر میں نے ساری کائنات کو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. غور کرے. پھر اللہ فرماتا محبوب لایا کیا میرے واسطے؟ بات ہو رہی ہے, لایا کیا میرے واسطے؟ کہا یا اللہ وہ لایا جو آج تک کوئی نہیں لایا. بولے کیا لایا پیارے؟ اللہ سرکار فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. سرکار فرماتے ہیں اللہ میری ظاہری عبادتیں تیرے لیے, میری باطنی عبادتیں تیرے لیے, میری مالی عبادتیں تیرے لیے, میں تو یہی تحفہ لایا ہوں تیرے لیے. اللہ کے رسول نے بھی کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی. محبوب میں تجھ میں سلام کرتا ہوں. سرکار ہر جگہ امت کو یاد رکھا نا, ہمیں یاد رکھا, پیدا ہوئے تو یاد رکھا ہے نا, خلوت میں تھے یاد رکھا, غار ہرا میں تھے یاد رکھا, غار ثور میں تھے یاد رکھا. حدیث میں آتا ہے براق پر بیٹھنے کے لیے جب کہا گیا حضور نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. جبریل کہتے ہیں حضور بیٹھے, کہا نہیں بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ سے کہا جبریل نے یا اللہ حضور بیٹھتے نہیں. اللہ نے کہا جبریل پوچھ تو صحیح مصطفیٰ کی مرضی کیا ہے. جبریل کہتے ہیں آقا بیٹھتے کیوں نہیں, چاہتے کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا آج میرے لیے براق آیا ہے تو کل قیامت کے دن میری ہر امتی کے لیے براق لانے کا وعدہ کر. میرے امتی کے لیے براق لانے کا وعدہ کر. اللہ نے فرمایا جبریل کہہ دے وعدہ ہے. قیامت کے دن تیری خبر میں سے اٹھنے والا ایمان والا براق پر آئے گا. سرکار بیٹھے, کہاں کا حضور یاد کیا, لیکن جب سرکار کو اللہ نے سلام کہنا السلام علیکہ ایھا النبی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ تیرے سلامتی مجھ پر بھی اور میرے نیک امتیوں پر بھی. سبحان اللہ. اور حدیث ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے 70 مرتبہ کا حضور مانگنا پیارے, مانگنا کیا مانگتا ہے, مانگنا کیا مانگتا ہے. اور 70 مرتبہ حضور نے فرمایا امت. بولو نا سبحان اللہ. یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. لہذا سرکار نے پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا. ابھی آپ نے سن لیا یہ معراج ہے مومنوں کی نماز. اگر نماز سیکھ کر پڑھے نا پھر نماز تمہاری روح کو ایسی تازہ کر دیں گی, یہاں نماز پڑھو جلوے خدا کے نظر آتے ہیں.
حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا؟ نماز ایسی پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضور اللہ کو دیکھے، یہ حضور کی میراث. اگر ہم نماز پڑھے تو یہ ہماری میراث. تو نماز اب سرکار کو دیکھا نہیں دیکھا، غوث اعظم کے استاد سے پوچھتے امام احمد بن حنبل سے. بولا نا سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضور معراج کی رات جاگتے ہوئے اللہ کو دیکھا؟ تو کون ہے امام احمد بن حنبل؟ غوث اعظم کے استاد. بولا نا سبحان. کس کے استاد ہے؟ بات ختم کر رہا ہوں میں، آخری بات. بڑے بڑے علماء خود میں حدیث میں سناتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے اپنی آنکھوں سے معراج کی رات کو رب کو دیکھا. انس بن مالک فرماتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے معراج کی رات رب کو دیکھا. اب بات آئی امام احمد بن حنبل جو غوث اعظم کے استاد ہے، ان سے پوچھا کیا حضور نے اللہ کو دیکھا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہاں. انا خولو بحدیثی، فرماتے میں نے حدیث سنی ہے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے. فرماتے بعینہ، امام احمد بن حنبل فرماتے بعینہ راہ ربہ. فرمایا عبداللہ ابن عباس سے میں نے سنا، خود فرماتے حضور نے معراج کی رات اللہ اپنے جاگتے ہوئے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. اللہ کو دیکھا. پھر امام احمد بن حنبل کہتے را را را، عربی میں کہتے دیکھا دیکھا. اتنی دیر تک کہتے ہیں جب تک آپ کی سانس نہ ٹوٹی ہو. را 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 را، دیکھا 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 ہے. بولا محبت سے سبحان اللہ، محبت سے. بڑے بڑے علماء نے کہا حضور نے رب کو دیکھا. قرآن کی آیت میں بتایا بس نماز کا تحفہ اپنے پاس لے، نماز کی پابندی کرے، جو نماز کا تحفہ ملا. اور یہ میں تو اتنے مواد میرے ذہن میں ابھی بھی ہے، لیکن وقت بہت دیر میں آپ کو بٹھا لیا ہو. اتنے مواد میرے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ میں یہاں بتا سکتا ہوں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں. بولو نا سبحان اللہ. لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے، انشاءاللہ آنے والے جگہ شب بارات کو اگر موقع ملا تو ہم تو سنی ہے الحمدللہ. ہم ہمارے ہر بات میں ہم عظمت مصطفیٰ کا ذکر چھیڑ ہی دیتے ہیں، کیونکہ عظمت یہ جان ہے. کیا فرمایا حضرت نے کہ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، اور خاک میں جل جائے ابو ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ذکروں کا کرتے جائیں گے. اور لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنی دیر سے بچے نوجوان بوڑھے سب بیٹھے ملا کے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ان کو سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. یا اللہ پکا سنی بنا. میرے مولا جو آج کے دور میں فتنے چل رہے مولا، ان فتنوں سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں رکھ تو ایمان پر رکھ، دنیا سے اٹھا تو ایمان پر اٹھا. روح نکلتے وقت تیرے محبوب کا دیدار عطا فرما، روح نکلتے وقت تیرے حبیب کا دیدار عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے غفار ہمارے مرحومین رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان کے قبروں میں نور کو داخل فرما، ان کو جنتی کفن عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے، خود بھی برائی سے بچنے دوسروں کو بچانے والا بنا دے، خود بھی نیکی پہ عمل کرنے دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے. یا اللہ ہر نیکی ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ ہر نیکی ہمارے لیے آسان بنا دے. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرما، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرما، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرما. یا اللہ خانقاہ محبوب اولیاء کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. یا اللہ ہماری اس خانقاہ محبوب اولیاء میں جتنے مرید ہیں اور معتقد ہیں مولا ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.